پاکستان کے خواتین حضرات، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں اور آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے۔ اگلی تاریخ تقریباً 10 منٹ سماعت ہوئی ہے اور اگلی تاریخ 11 جون کو ہوئی ہے۔ یہاں پہ نیب کے وکلاء نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے کہ اگلی مطلب ہم لوگ پرائیویٹ لائرز ہائر کریں، اس پہ پرائیویٹ وکلاء کی ہائرنگ کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ ابھی یہاں پہ المیہ یہ ہے، آپ خود یہ دیکھیں کہ یہ کیا یہاں پہ جسٹس سسٹم چل رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کا برطانیہ سے آیا اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ رجیم کے وزراء کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے القادر پہ لگانا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا؟ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، رجیم کے وزیر کہتے ہیں جی ہم لگائیں گے وہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے پیسہ بھی پڑا ہوا ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، تو پھر بات ختم۔ یہ صرف اور صرف فرمائشی پروگرام ہے، ٹوٹل فرمائشی پروگرام ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارا عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین اور صراط مستقیم پہ کھڑے ہیں۔ وہ صرف اور صرف رب کے سامنے رب سے کی عبادت کرتے ہیں اور رب سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور ہم سارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، اور ہمارا بھی یہی قول ہے، ہمارا بھی یہی فعل ہے، ہم لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راز صاحب، اصل بات یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ جناب ایک لوگوں کا گروپ جو ہے وہ جانے لگا ہے باہر پاکستان تحریک انصاف سے، اور یہ ہوگا، اب ہوگا، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب آپ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو میں تو جو خبر دیتا ہوں اس پہ قائم ہوں۔ اچھا، مجھے نا ایمانداری کی بات ہے، اچھا نہیں لگتا کہ منیب صاحب ہر بار وضاحت دیں کہ میرا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے، میری خبر ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ اس پروگرام میں دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں، میں ان پہ یقین رکھتا ہوں، ان کا سورس بہت پکا ہے، حسن صاحب کا بھی سورس بہت پکا ہے، بلکہ پاکستان کا سب سے پکا سورس ان دونوں کے پاس ہی ہے۔ آپ کیوں نہیں ڈھونڈتے ایسے سورس؟ وہ میں نے کہانی پاندے نا، میں جوگا نہیں کہا، میں نہ وزن نہیں چک سکتا نا، میں نے میرا اپنا ایک ظاہر ہے ایک چھوٹا سا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ خراب ہے یا صحیح ہے وہ تو وقت فیصلہ کرے گا، اس کی وجہ سے وہ سورس نہیں ملتا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ وقت فیصلہ کرے گا ٹریک ریکارڈ۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے، عمران خان کو 1 جتھا 2 جتھا 3 جتھا 100 جتھے چھوڑ دیں، عمران خان اکیلا ہی جو ہے سب کچھ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، عمران خان کا کوئی یہ جو بیچ میں جو یہ شامل واجے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے کوئی ہے، تو ان کو اپنی اوقات کا سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ان کی کوئی تھوڑی بہت سہ ہے، نہیں تو لڑ کے دیکھ لیں الیکشن۔ مجھے بتائیں کہاں ہے راجہ ریاض، کہاں ہے پرویز خٹک، کہاں ہے جہانگیر ترین، کہاں ہے محمود احمد خان؟ وہ بھائی جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اسے بہت کچھ میں جو رہ گیا اس کو تو کوئی پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان، اچھا اور چیز ماضی میں بھی ہمیشہ ایک کوشش ہوتی رہی ہے کہ جماعتوں کو توڑ دیں تو شاید جماعتیں ختم ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی نے 10 سال مقابلہ کیا ضیاء الحق کا، ختم ہوئی، بھٹو تو آج بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ نظریے کو آپ بندے توڑنے سے ختم کر سکتے ہیں، نہ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو آپ بندے ادھر ادھر سے ہٹا لیں تو وہ گھبرا جائے گا۔ ٹھیک، گھبرانا ہوتا تو 2.5 سال جیل میں نہ رہتا۔ اب تک کچھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو کہا گیا کہ تسی ایک دفعہ اپنے اللہ معافی مانگ لو، ٹھیک، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد انہیں بھی ترس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کسی ایسے اس میں نہیں آئے گا، اس کی آپ گفتگو دیکھ لیں، اس کا آپ انداز دیکھ لیں، اس سے آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ وہ میکسیمم جو نقصان ہے وہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس ساری چیز میں علیمہ خان صاحبہ نے جب بیچ میں کہا کہ آپ بتائیے آپ کو چاہیے کیا ہے، کریں گیو اینڈ ٹیک کریں، کو بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو یہ جب وہ جواب نہیں آیا اس فریاد کے اوپر تو اس کے بعد اگلے قدم کے اوپر جو ہے وہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ اچھا، اس میں بھی سن لیں، بتائیے۔ ایک تو علیمہ خان جو ہیں وہ میں اسے ذاتی طور پہ کبھی بھی سیاستدان نہیں سمجھتا، میں اسے ایک اپنے بھائی کی مصیبت میں میدان میں آنے والی خاتون سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بہادر خاتون، ماضی میں بھی فاطمہ جناح قائد اعظم کے لیے کھڑی ہوئی، انہوں نے ایک رول ادا کیا، اور بھی بہت سارے موقعوں پہ آئے خواتین اپنے ان کے اہل خانہ کے لیے میدان میں آئیں۔ نواز شریف صاحب کی اہلیہ نے جتنی بہادری سے ان کے دور میں جب سب بھاگ گئے تھے تو وہ مجھے ریگل چوک میں یاد ہے ان کی گاڑی کو لفٹر میں اٹھا لیا تھا، وہ اندر لگی تھی، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ سیاستدان نہیں تھی کبھی بھی۔ اور دوسری بات، الیکشن تو لڑا ہے نا سر، کس نے؟ کلثوم بی بی نے۔
نہیں وہ تو فاطمہ جناح نے بھی لڑا, وہ تو میں نہیں کہہ رہا, وہ آپ نے الیکشن لڑی تو سیاستدان بن گیا. سن لینا, میں جس لمحے وہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی نا, اس ٹائم وہ اللہ جنت نصیب کرے وہ نواز شریف صاحب کے اپنے شوہر کے لیے کھڑی تھی, فاطمہ جناح اپنے بھائی کے لیے کھڑی تھی. بعد میں پولیٹیکل کیریئر جو بھی بنا ہو مجھے نہیں پتا. دوسری چیز ایک سن لیں, ابھی کل ہی انہوں نے پھر اس کی وضاحت دی ہے کہ جی ہمارے پاس دینے کو 3 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی, رول آف لا اور انتخابات. آپ بتائیں ان میں سے آپ کو کیا چاہیے. یہ میں نے خود سنا ہے ان کی گفتگو نا. ٹھیک.